میں بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا اس چیز کے اوپر، نہ میں بلیو کرتا تھا کہ یار ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے لائف کے اندر. اور مجھے ڈرونے خواب آ رہے ہیں، خواب بھی اتنے خطرناک کہ اگر آپ عدیل بھائی دیکھو نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. میری آنکھ ایک دم کھل جاتی تھی اور اتنا ڈرانا، اتنی شدت والا خواب ہوتا تھا. اور اس خواب کے اندر یہ ہوتا تھا، وہ خواب میرے پاس جو ہے نا 10 11 12 ان 2-3 گھنٹوں کے بیچ میں آتا تھا. صبح میری آنکھ ایسے کھلتی تھی اس وقت کہ اس پوزیشن میں کہ میرے ہوش اڑ جاتے تھے اور میرا دل ایسا لرز رہا ہوتا تھا اور زبان بالکل خشک. تو آپ تڑپ رہے ہو روڈ کے اوپر، یا اللہ اس کو برباد کر دے. ہیلو گائز، السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ساتھ خیریت کے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ آف ہارر اسٹوریز. تو گائز منیب جو ہے وہ میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ طلحہ بھائی حاضر ہیں. طلحہ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک الحمد للہ، آپ سنائیں. الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. تو گائز طلحہ کے پاس جو ہیں کچھ اسپیشل انسیڈنٹ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، کچھ ہارر واقعات ہیں ان کے پاس جو آج یہ ڈسکس کریں گے. تو چلیے شو کا آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے واقعات کی طرف. تو طلحہ ایسے کون سے واقعات ہیں جو آج آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی عدیل بھائی، اصل میں ہمارے ساتھ کچھ اسٹوریز ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے آڈینس سے شیئر کریں گے کہ وہ کون سی اسٹوریز ہیں جو کہ ریئل ہیں، وہ میرے اپنے ساتھ ہوئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا، صحیح ہے، اور ایز اے فری لانسر ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو ماشاء اللہ سے اس وقت ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بری نظر رکھتے ہیں اور جو ہے جادو وغیرہ اور دوسری چیزیں عمل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر. تو ایسا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن میں نے نوٹ نہیں کیا کیونکہ میں بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا اس چیز کے اوپر، نہ میں بلیو کرتا تھا کہ یار ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے لائف کے اندر. یار یہ جو نظر اور حسد اور جلن ہے نا، یہ ہے. ہاں، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن میں اپنی لائف میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتا تھا. لیکن جب میرے ساتھ ہونا شروع ہوا تو وہ ایسے ہونا شروع ہوا کہ جب میرا بزنس پراپرلی اسٹیبل ہو گیا اور میں ماشاء اللہ سے کما رہا تھا، ارن کر رہا تھا، تو لوگوں کی میں نظروں میں آیا. اس وقت میں نے ماشاء اللہ سے نئی بائک بھی لی، نئی گاڑی بھی لی. تو لوگوں نے بولا کہ یار تم کیسے کما رہے ہو اتنا. لوگوں کے اندر ہوس ہوتی ہے دل بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. تو اب یہ ہوا کہ میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی. اکثر مجھے بخار چڑھ رہا ہے، اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں تو ایک دم سوتے سوتے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے ڈرونے خواب آ رہے ہیں. خواب بھی اتنے خطرناک کہ اگر آپ عدیل بھائی دیکھو نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. اچھا طلحہ بھائی، وہ ایسے کون سے خواب ہیں جو آپ کو آ رہے تھے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو بتائیں. جی عدیل بھائی، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. اس بات کو ہم آڈینس کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک ریئل اسٹوری ہے جو کہ میرے اپنے ساتھ خود ہوئی ہے، نہ کہ کسی کی بنائی ہوئی، نہ کسی کی دی ہوئی. تو اس اسٹوری میں ایسا یہ ہے کہ جب ہمارا کام ہوتا ہے نائٹ بیسڈ، ایز اے فری لانسرز ہیں، USBS ہمارا کام ہوتا ہے. تو میرا کام ہے رات کا جاگنا، اور 4 سال سے میں سویا نہیں ہوں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب میں صبح 6 بجے 7 بجے مارننگ جب میں جا کے سو رہا ہوتا تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ صبح 9 بجے، صبح 10 بجے میری آنکھ ایک دم کھل جاتی تھی اور اتنا ڈرانا، اتنی شدت والا خواب ہوتا تھا. اور اس خواب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ خواب میرے پاس جو ہے نا 10 11 12 ان 2-3 گھنٹوں کے بیچ میں آتا تھا. صبح بالکل نہیں آتا تھا، نہ بالکل دوپہر میں آتا تھا، اور نہ رات کے ٹائم میں آتا تھا. مطلب ایک اسپیسیفک آور سے آپ نے جو بتایا 10 11 12 کے بیچ میں. بالکل. اور وہ ایسے خواب ہوتے تھے کہ جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لائک میرے آگے کوئی بائک آ گئی اور میں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں اور اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں بھی بالکل زخمی ہوا ہوں، بالکل انجرڈ ہوں. اور میری آنکھ ایسے کھلتی تھی اس وقت کہ اس پوزیشن میں کہ میرے ہوش اڑ جاتے تھے اور میرا دل ایسا لرز رہا ہوتا تھا اور زبان بالکل خشک. اتنا برا میرا حال تھا. اچھا ظاہر سی بات ہے، اب میں جو ہے بلیو نہیں کرتا تھا ان چیزوں پہ، تو مجھے یہ تھا کہ ہوگا، کوئی انسیڈنس ہوگا، کوئی مینٹلی ایشوز ہوں گے، کوئی اسٹریس لیا ہوا ہوگا جس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ ڈیلی بیسس پہ ہونے لگ گیا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا نا سونے کا ٹائم چینج کیا. پھر میں 12 بجے کے بعد سونے لگ گیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے. تو میں پھر 12 بجے سونے لگا. مطلب وہ جو خواب آ رہے تھے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا ٹائم روٹین چینج کر لیا کہ یار میں ان 3 آورس کو اسکپ کر کے
اس کے بعد میں سوؤں گا. جی. لیکن پھر ایشوز یہ تھے کیونکہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز یہ میری نکل جاتی تھی, تو اس میں بہت ایشوز ہوتے تھے گھر والوں کو بھی. اور آپ کو پتہ ہے گھر کے بھی 10 کام ہوتے ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کرنی ہوتی ہیں, 10 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو میرا ٹائم بس یہی تھا کہ مجھے صبح ہی سونا ہے. تو میں جو ہے پھر دم کروانے گیا ایک جگہ پہ, مجھے کسی نے ریفر دیا کہ آپ یہاں جائیں اور اپنا آپ دم کروائیں. تو میں تو نہیں مانتا تھا, کہ میں یہ بولتا تھا کہ یار پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, صحیح چیز ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, نہ آئیڈیا تھا. تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا پراپر دم کیا. میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے کیا, کیونکہ وہ ہر کسی کا اپنا پرسنل طریقہ ہوتا ہے, اور یہ بتانا بھی نہیں چاہیے. جی, اور وہ بتانا بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مجھ پہ کسی نے کیا ہوا ہے, اور میں اس بات کو لے کے بہت شاکڈ ہوا. اچھا, میرا بزنس کو ہوا تھا 1.5 سال, تو 1.5 سال کمپلیٹ ہوا تھا. تو میں نے ان سے کراس کوشچن کیا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے اس کو لے کے. تو انہوں نے مجھے پہلے تو بتایا نہیں. میں نے بولا آپ بندے کا نام بتائیں جس نے کروایا ہوا. تو انہوں نے بولا ہم نام نہیں بتا سکتے, ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب سے یہ ہو رہا ہے نا, یہ تقریباً 1.5 ایئرس ہو گئے ہیں اپروکس. تو مجھے یہ ہوا کہ ہاں یار یہ سچ بول رہے ہیں, کیونکہ میں بلیو ہی نہیں کرتا تھا, نہ میں جادو پہ بلیو کرتا تھا, نہ میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا تھا, اثرات وسرات میں. بس اللہ پہ یقین ہے, درود شریف کا ورد رکھو, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پہ 1.5 ایئرس سے یہ ہوا ہے. تو میں بہت شاکڈ ہوا یہ دیکھ کے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھنے کے لیے دی. انہوں نے بولا گھر پہ قرآن خوانی کریں. تو وہی پھر ہم نے قرآن خوانی کا ورد وغیرہ کیا, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نظر نہیں آیا. انہوں نے تعویذ بھی دیا مجھے, کیونکہ عدیل بھائی یقین کرے اتنی بری حالت تھی نا, اللہ نہ کرے وہ کسی کے ساتھ ہو. آپ سوچو, آپ سو رہے ہو, گہری نیند آپ سو رہے ہو, آپ کے خواب میں ایک دم سے کوئی چیز آ جائے کہ آپ کسی کو مار دو, یا کوئی آپ کو مار دے, یا آپ کے ساتھ ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ آپ تڑپ رہے ہو روڈ کے اوپر, آپ کی نیند حرام ہو جائے گی, آپ کو سانس نہیں آئے گی, آپ کا دل ایسے لرز رہا ہوگا نا. وہی بندہ جان سکتا ہے جو جس کے اوپر یہ بیتری ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. تو اب وہ ایسا اس نے اثر کروایا ہوا تھا کہ میں ایز اے بزنس میں سیٹل بھی نہ رہوں, اور مالی طور پہ میں جب پریشان ہوں گا تو میری زندگی بھی خراب ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے گھر والے بھی آپ کی عزت جب کریں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. معاشرہ بھی آپ کی عزت جب کرے گا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. اب کس بندے کے اندر کس چیز کی یہ ہوس تھی جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. اور میں نے ایک جگہ سے علاج کروایا, 2 جگہ سے کروایا, 3 جگہ سے کروایا, لیکن مجھے کوئی اتنا فرق نظر نہیں آیا. پھر یہ تھا کہ 2022 میں ماشاءاللہ سے ہمارا عمرے پہ جانے کا ہوا. تو میری یہ دعا تھی کہ میں کعبے کے آگے جا کے اس چیز کی دعا مانگوں, کیونکہ میں اللہ سے مانگتا تھا بنسبت ان باباؤں والوں سے زیادہ. ان پہ ظاہر سی بات ہے اللہ پہ ہر کوئی بلیو کرتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اب ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. صحیح ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو میرا یہ تھا جب میں کعبے کے آگے جاؤں گا تو سب سے پہلے میں اپنے لیے یہ دعا کروں گا. تو ماشاءاللہ سے ہمارا پہلے حج پہ جانے کا ہو رہا تھا, حج پہ جانے کا ہوا نہیں, تو ایک دم سے عمرے پہ جانے کا ہوا. تو ہم لوگ عمرے پہ گئے, اور میری سب سے پہلے دعا یہی تھی, جیسے میں نے خانہ کعبہ میں میری پہلی نظر پڑی کہ اللہ اس کو توفیق دے جس نے مجھے یہ سب کیا ہے, اس کو توفیق دے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے, اور اگر وہ نہیں سدھر سکتا تو اس کو برباد کر دے. تو میں نے یہ بات یہ چیز میں نے دعاؤں میں مانگی, اور مجھے کافی رونا بھی آیا کیونکہ میں بہت اسٹریس تھا اس بات کو لے کے. پھر جب ہم لوگ نیچے گئے, طواف کیا, میں نے چادر پہ رکھ کے خانہ کعبہ کے سر رکھ کے میں نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو وہ توفیق دے کہ یہ سب ایسا کچھ نہ کرے, اور اگر وہ نہیں سدھر رہا تو یا اللہ اس کو برباد کر دے, اس کو زندہ دفن کر دے. تو اب میں نے بھی بڑوں سے ہی سنا تھا کہ اگر آپ کعبے کے پاس جا کے سب سے پہلے اگر آپ دعا مانگو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلی دعا جو ہوتی ہے نا وہ لازمی قبول ہوتی ہے. ویسے اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے, لیکن جو پہلی دعا ہوتی ہے نا, اگر آپ کی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو آپ وہ دعا مانگو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو میرے لیے, میرے ذہنی سکون کے لیے سب سے زیادہ اچھی دعا اور پہلی دعا یہی تھی. تو میں نے یہ دعا مانگی. اس کے بعد میں طواف بھی کرا اور صفا مروہ پہ بھی گیا, پراپر میں نے اپنا عمرہ کیا جیسے وہ کرتے ہیں. پھر مجھے ایک ذہنی سکون ملا. اور پہلے میں بزنس کا اسٹریس لیتا تھا بہت عمرے پہ جانے سے پہلے کہ یار سکون نہیں ہے. ماشاءاللہ سے اس وقت بھی تھے پیسے, ہر چیز تھی, زندگی سیٹل تھی, ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہر چیز ہے, لیکن ایک مینٹلی اسٹریس ہوتا ہے نا انسان کے اندر, وہ تھا میرے اندر. مطلب ایک سکون نہیں تھا, نہ میں صحیح سے سو سکتا, نہ میں صحیح سے کھا سکتا, نہ میں صحیح سے زندگی گزار سکتا. بہت پریشانیاں تھیں. لیکن جب میں عمرے پہ گیا, میں نے بھلے اپنے بزنس کو بالکل نہیں دیکھا, لیکن میں نے اتنا کرا کہ اللہ سے میں نے اتنا مانگا کہ بس اللہ تعالیٰ جب میں واپسی اپنے
लाइफ में आऊँ ना, यानी जब मैं वापसी कराची आऊँ या दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, मेरे साथ ये सब कुछ ना हो। तो माशाल्लाह से जब मैंने वहाँ दुआ मांगी थी और जब मैं घर आया तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, और माशाल्लाह से मेरा बिज़नेस भी ग्रो हुआ काफ़ी, और मेरे एक्सपेंसेस थे वो भी सारे क्लियर हुए, और जितना मेंटली स्ट्रेस था वो भी ख़त्म हुआ। लेकिन अदिल भाई कुछ टाइम तक के लिए, तकरीबन 2 मंथ 2.5 मंथ मैक्सिमम। अच्छा, मैंने इस बात को फील किया कि यार ऐसा क्यों हुआ है दोबारा। अच्छा, जब मैं फिर किसी के पास गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने दम करवाया था कहीं से, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब मैं उम्रे पे गया था सब सेट हो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैं आया हूँ तो उसके बाद वापसी कुछ टाइम बाद मेरे साथ स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला कि आप जो है नमाज़ 5 वक्त की नहीं पढ़ते। मैंने बोला जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो बोलने लगे बेटा नमाज़ 5 वक्त की पढ़ो, दुरूद शरीफ का विर्द रखो, और दुआओं को पढ़ते रहो, तस्बीह रखो हाथ में, और कम से कम 5 वक्त की नमाज तो आप पढ़ो, और बावजू रहो, पाक साफ रहो, आप पे कोई भी गंदा अमल नहीं हो सकता। मैंने बोला जी ठीक है बिल्कुल। फिर मैंने इनके जो उन्होंने बताई मुझे दुआएं, मैंने वो वेट वगैरह स्टार्ट किया, दुआएं वगैरह मैंने करता रहा, उसका वेट करता रहा। मुझे फिर ये हुआ कि दिल भाई हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 1 दफ़ा ऐसा डरावना ख्वाब आ रहा, अदरवाइज़ नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून हो गया था। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है हफ्ते में 1-2 बार 3 बार भी आए तो आपको स्ट्रेस तो होगा ना यार, कि आपको डर, सोने में तो आपको डर लगेगा। जब आप सो रहे हो, कमरे जो है ना, कमरों में ऐसा लग रहा है दीवारों पे खून लगा हुआ है, कभी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को मार दिया, कभी ऐसा लग रहा है आपने अपने किसी रिश्तेदार को गोली मार दी, कभी ऐसा लग रहा है आपने अपनी बीवी बच्चों को मार दिया। हालांकि है तो नहीं, लेकिन ख्वाब में तो कुछ भी आ सकता है ना यार। कभी ऐसा लग रहा है कि जो है ना आपने अपने किसी बहुत ही करीबी का कत्ल कर दिया, और वो लोग ख्वाब में आते थे जो कि आपके बहुत करीबी है, जिनको आप दिल से चाहते हो, और आप उनका कत्ल कर रहे हो या वो आपका कत्ल कर रहे हैं, और उन्होंने आपको मिसाल के तौर पर रस्सी से बांध दिया और वो फांसी पे लटका रहे हैं आपको। अल्लाह माफ़ करे। गाइज इमेजिन करके देखें, आप लोग सो रहे हैं और आपको इस तरह का ख्वाब आ रहा है कि आप अपने किसी अजीज़ी को, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्लोज हैं, आप उसको मार देते हैं या कत्ल कर देते हैं, तो आप किस तरह से उठेंगे उस ख्वाब से? तो बिल्कुल वही तला भाई के साथ हो रहा था जी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जाती है, और ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसके साथ हुआ हो। और ऑडियंस आप लोग भी ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो हम आपको ईमेल के थ्रू बहुत अच्छी सजेशंस दे सकते हैं कि इसका क्या हल है, कैसे। क्योंकि मैं इस दर्द से खुद गुजरा हूँ। जो शख्स इस दर्द से खुद गुजर जाए ना, वो आपको बहुत प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकता है कि यार इसका वे ये है और इसका वे ये है। सबसे पहले तो आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है, और सबसे ज़्यादा आपको नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, और अपने आप को पाक साफ रखना है। ये 3 चीज़ें हैं तो इस्लाम भी कहता है, और आपने भी इसको फॉलो करना है। और कोशिश करें कि गंदे अमल करने से बचें, क्योंकि गंदे अमल आप करेंगे तो दूसरा भी ईजिली आपको गंदे अमल करवा सकता है, और आपको कुछ भी हो सकता है उस सिचुएशन में। और जब मैं गया था दम करवाने, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि आपकी जान खतरे में, आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जान और माल दोनों पे उन्होंने हावी हुए हैं, और सिर्फ दुआएं हैं कि आपको वो बचा सकती हैं। तो आप जो है अपना प्रॉपर विर्द रखें, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ें। अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आने वाले थे, तो रोज़े पूरे रखें, नमाज़ें सारी पढ़ें, और अपनी नॉर्मल लाइफ जिएं। बिल्कुल। तला भाई मुझे ये बताएं कि आप 2022 में उम्रे पे गए थे, तो अभी 2022 से लेके 2024 आ गया, तो इनके बीच में आपके साथ कोई ऐसे वाक़यात दोबारा से पेश आए? जी अदिल भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं इसका जवाब बिल्कुल ऑडियंस को दूंगा। अदिल भाई, ऐसा था कि उम्रे पे आने के बाद से मेरे साथ जो है वो थोड़ा बहुत हो रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दम वगैरह करवाए थे, नमाज भी पढ़ रहा था, और कुरान शरीफ भी पढ़ रहा था, और दुरूद शरीफ का विर्द भी रख रहा था। तो माशाल्लाह से सब कुछ सेट था। लेकिन एक दो दिन ऐसा होता था इन अ वीक में मेरे साथ। तो कुछ टाइम बाद ये हुआ कि मेरे साथ फिर इन अ वीक में 3 to 4 टाइम्स होने लग गया। फिर वही मुझे नींद नहीं आती थी, डर एक खौफ इतना होता था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि इसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन जब मैं उम्रे पे गया था तो मैंने हज के लिए दुआ मांगी थी। तो माशाल्लाह से मेरा हर 6-8 में उसके 6-8 महीने बाद हज पे जाने का माशाल्लाह। तो अदिल भाई ये था कि जब मैं हज पे गया तो मैंने बोला मैं दोबारा अल्लाह ताला से मांगूंगा खाने काबा के सामने जाके। और हज आपको पता है कितनी बड़ी नेमत है, बहुत कम लोगों को ये खुश नसीबी महसूस होती है। बहुत खुश नसीब है माशाल्लाह। खाली पैसे वाले हज पे नहीं जा सकते, बहुत कम लोग खुश नसीब होते हैं जिनको हज मिलता है, जो कि माशाल्लाह से जवानी की उम्र में। बिल्कुल। और माशाल्लाह से फिर मैं हज पे गया और मैंने फिर से दुआ मांगी कि अल्लाह
تو نے میری دعا قبول کی تھی, ایک بار اور قبول کر لے یا اللہ, ان کو تباہ و برباد کر دے. اس دفعہ میں نے نہیں مانگا ان سے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ سدھر جائے, میں نے اس کو تباہ و برباد کر دے, اس کو جڑ سے ختم کر دے, اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ بھی ہو, کیونکہ دل سے بد دعا نکلی تھی. تو میں نے ظاہر سی بات ہے حج کے موقع پہ تھا, بد دعا تو نہیں دینی چاہیے, لیکن مجھے جب میں نے پہلی بار ایسا کہا کہ اللہ اس کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دینے کی کوشش کی ہوگی لیکن سدھر گیا ہوا, کچھ ٹائم بعد اس کو توفیق نہیں ہوئی ہوگی, اس نے پھر وہی کام اسٹارٹ کر دیے میرے اوپر. تو پھر میں نے یہ دعائیں وغیرہ مانگی. پھر میں وہاں بھی گیا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے. جمعرات کے دن ہوتا, جمعرات کا دن تھا, 5 بجے ایک پہاڑی ہے جہاں پہ 3 سے 4 مسجدیں, مجھے مسجدوں کا نام تو یاد نہیں آ رہا, تو وہاں پہ جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. تو میں نے اپنی مختصر سی دعائیں مانگی تھی, جس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ, میں نے وہاں اس کے لیے توفیق کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو توفیق دے, اس کو سدھار دے, اس کو گندے عمل کرنے سے رکوا, کیونکہ یہ کوئی مسلم ہی ہو سکتا ہے, نان مسلم میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے, نہ عادل بھائی آپ کا جاننے والا ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ نان مسلم سے تو ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہے. تو یا اللہ اس کو توفیق دے, میں نے اس کے لیے دعائیں مانگی, اور مجھے بھی صبر دے ہر چیز کا, اور یہ جو خواب میرے ساتھ مجھے آ رہے ہیں اور یہ بھی نہ آئیں, اور میں اپنی خوشی زندگی گزاروں, کیونکہ یار ہم جوان ہیں ابھی. ایسا ہی ہے, اگر ابھی سے ہمیں اسٹریس لینا شروع کر دیں گے تو ہماری آنے والی زندگی اسی کام کی نہیں. ایسا ہی, اور اسٹریس سے اتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو عادل بھائی یہ ہوا کہ کافی مجھے سکون ملا حج پہ. 5 دن میں نے حج کے گزارے. پھر مجھے یہ تھا کہ جب تک میں پاکستان آؤں گا اس کے بعد ہی میں جج کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہے, کیونکہ وہ تو پاک صاف جگہ ہے, مکہ مدینہ پاک صاف جگہ ہے, وہاں کسی کا اثر کام نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے, صحیح ہے نا, کوئی گندا عمل کام کر ہی نہیں سکتا, نہ ان جادوؤں میں ہمت ہے کہ وہاں پہ آئیں, کیونکہ وہ پاک صاف جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے. صحیح ہے, وہاں یہ آ بھی نہیں سکتے. تو جب میں پاکستان آیا اور مجھے یہ ہوا کہ میں 1-2 دن سویا تو مجھے کافی سکون ملا, اور نمازیں میں نے اپنی کنٹینیو رکھی ماشاءاللہ سے, اور پراپر نیند بھی لی ماشاءاللہ سے, پراپر میرا بزنس بھی چلا, اور میں بڑا خوش ہوا یہ چیز دیکھ کے. میں نے بولا ماشاءاللہ سے اگر وہاں دعا مانگو تو لازمی قبول ہوتی ہے. دعا تو آپ دل سے مانگو گھر پہ, وہاں بھی قبول ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پہ جب آپ کی پہلی بار کعبے پہ نظر پڑے اور آپ جب دعا مانگو نا تو وہ ماشاءاللہ سے وہ قبول ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے, اور جب میں نے وہاں دعا مانگی تو مجھے اور ریئلائز ہوا کہ ہاں یار حقیقت ہے یہ. اچھا, جب میں نے وہاں پہ دعائیں وغیرہ مانگی اور مجھے اس سے کافی ریئلائز ہوا کہ ہاں بھائی سب کچھ سیٹ ہے, میں اپنی لائف جو ہے اب نارمل جی رہا ہوں, اب میرے ساتھ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد سے میں نے اپنی عبادت, اپنے مطلب قرآن کی تلاوت, 5 وقت کی نمازیں, ہر چیز میں نے کنٹینیو رکھی. میں نے یہ نہیں کیا چھوڑ دی ہوں, اور ابھی تک الحمدللہ میں فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی, مغرب کی, میں سب پڑھتا ہوں. کبھی کبھار تہجد پڑھ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کو پڑھنے کی. آمین. اور تہجد میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہو تہجد میں. تو میری ہوتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں, لیکن اکثر آفس کے ٹائمنگس میں ایشوز ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ پاتا. باقی اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور عبادت کریں, درود شریف پڑھیں, اور اگر اس کے بعد بھی سولو نہیں ہو رہا تو آپ یہ جو دم وغیرہ کرتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں, جو اصلی ہیں, بہت سے نقلی بھی ہیں, جو اصلی ہیں ہاں بھائی کہ ان کے دم سے اثر ہوتا ہے اور وہ آپ کو قرآن کے تھرو کروا کے دے رہے ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں, اپنے معاملات سولو کروائیں. اور اگر نہیں ہوتے تو جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, آپ ان سے بولیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ کافی بہتر فیل ہوگا انشاءاللہ. تو گائز یہ تھی سچی کہانی جو ہمارے طلحہ بھائی کے ساتھ پیش آئی تھی, اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی سٹوریز پیش آئی ہیں, واقعات پیش آئے ہیں, تو نیچے جو ہے نا ہماری ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com, وہاں پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. باقی اپنا خیال رکھیں اور نمازیں پڑھتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.